چہروں اور بگڑی ہوئی حالت میں اپنا سر جھکائے کھڑے تھے، مگر ان کے برعکس زینون راجپوت شان سے کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ڈین کو اپنی شعلہ برساتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے زینون راجپوت؟ ڈین نے سخت غصے سے ان چاروں لڑکوں کو خراب حلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے زینون راجپوت سے پوچھا۔ یہ چھوٹا سا تحفہ ہے۔ ڈین کے اس سوال پر زینون راجپوت ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھ کر آگے جھک کر ان کی نظروں میں اپنی نیلی سرخ ڈوروں سے بھری سحر انگیز آنکھیں ڈال کر جو میں نے ان کے حسین کارنامے کی وجہ سے انہیں دیا ہے، روبدار آواز میں بولا۔ سر، دیکھا آپ نے ان لڑکوں کا لیڈر اپنے سوجے منہ کو پکڑتے ہوئے یہ کس طرح آپ سے ہمارے متعلق بات کر رہا ہے؟ اسے بالکل بھی تمیز نہیں ہے، بلکہ یہ یونیورسٹی میں اسی طرح ہم جیسے کمزور بیک گراؤنڈ رکھنے والے غریب اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسی طرح روڈلی پیش آتا ہے۔ زینون راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے وہ لیڈر بکواس کر رہا تھا، جبکہ ڈین کے ٹیبل کی دوسری سائڈ پر بیٹھا زینون راجپوت اس کی اس بکواس پر طنزیہ انداز میں مسکرا کر اپنی جیب سے مہنگا سگریٹ کا ڈبہ نکال کر منہ میں لگا کر لائٹر سے سگریٹ جلا کر بے نیازی سے سگریٹ کا دھواں منہ سے نکال کر فضا میں چھوڑ رہا تھا۔ ہاں سر، اس نے صرف ایک لڑکی کی وجہ سے ہمیں اتنا مارا ہے، جبکہ ہمارا قصور کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے لڑکے نے اپنے زخمی ٹوٹے ہاتھ کو پکڑ کر بری طرح سے روتے ہوئے، مگر اس نے ہمارے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہم پر تشدد کیا۔ ڈین کی نظروں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھ کر وہ لڑکے پھسل رہے تھے۔ زینون راجپوت ڈین کی وجہ سے خاموش تھا۔ وہ بھلے ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا، لیکن اس نے کبھی استاد سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے استاد کی عزت کرتا تھا۔ آج بھی وہ اسی احترام کی وجہ سے ان لڑکوں کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر اس کی اس خاموشی کا فائدہ ڈین اچھے طریقے سے اٹھا رہا تھا۔ یہ بھولے ہوئے کہ سامنے بیٹھا شخص ایک آگ ہے جس سے کھیل کر اپنے ہاتھ کو جلا کر ان لڑکوں کی وجہ سے اس جنونی انسان کے آگے اپنا رتبہ گرا رہے ہیں۔ اس لڑکے کی بات پر ڈین نے شدید غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیوں زینون راجپوت، اس لڑکی کی وجہ سے تم نے انہیں مارا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ایک فحاشہ ہے۔ ڈین کے شروع کے الفاظوں نے تو اسے اتنا مشتعل نہ کیا، مگر اس کے آخری الفاظ نے اس کے غصے کو پھر سے جگایا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور شدید غصے سے اس کا روم روم سلگ اٹھا تھا۔ مضبوط جسم سے آگ کے شعلے بھڑک کر ایک ٹھنڈے روم میں ہونے کے باوجود بھی اسے گرمی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ کیا تمہارا اس فحاشہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو تم نے اس فحاشہ کے لیے ان بیچاروں پر ٹارچر کیا زینون راجپوت؟ ڈین نے اس کی سرخ نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس معصوم پاکیزہ کو ایک ایسا نام دیا جو اس کے لیے ایک گالی سے کم نہیں تھا۔ ڈین کو خبر نہیں تھی کہ وہ اس پاکیزہ لڑکی کے ساتھ اسے یہ گالی دے کر اپنی موت کو گلے لگا چکا ہے۔ غصے و جنون سے نیلی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ مضبوط ہاتھوں کی نسیں ابھر کر اس کے غصے کو پتہ دے رہی تھی کہ اس کا غصہ اس وقت آخری منزل پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت غصے اور نفرت سے خون پورے اس کے خوبرو چہرے پر چھلکنے کے لیے بےتاب تھا۔ یکدم سے غصے سے وہ غصے کی آگ میں لپٹے وجود کو حرکت دیتا اپنی جگہ سے اٹھا اور بیچ میں رکھے ٹیبل پر سے ایک نوکیلا پینسل اٹھا کر ڈین کے قریب پہنچا۔ یہاں ایک اسٹوڈنٹ، ایک پروفیسر کو پتا ہے زہرا بطول ایک شریف اور نیک لڑکی ہے، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے یہ نام دینے کی؟ ڈین کے قریب آ کر اس نے ڈین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہاتھ کا ناخن اس کے کندھے پر گاڑ کر غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ڈین اس کی نیلی آنکھوں میں بے پناہ جنون، پاگل پن دیکھ کر خوف سے کانپتی آواز میں اتنا بول پایا، ایک پاکیزہ نیک پردے کی پابند لڑکی کے اوپر فحاشہ نام کا ٹیگ لگانے کی صورت تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ تم اچھے سے جانتے تھے، پھر کیوں میرے سامنے تم نے یہ بکواس کی؟ ہاں ٹیل می۔ اچانک ڈین کے چہرے کو سختی سے دبوچ کر اس نے وہ پینسل اس کی زبان میں پیوست کرتے ہوئے سرد لہجے میں پھنکارتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ڈین کی زبان پر پینسل پیوست ہونے کی صورت، تیزی سے خون کا فوارہ سیدھا اس گھمنڈی ضدی جنونی شخص کے خوبرو چہرے پر جا گرا۔ وہ ڈین کے تڑپتے وجود کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ اس وقت اسے اپنے اس عمل پر بالکل بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ڈین کی بات نے اسے جنونی بنا دیا تھا۔ وہ بھول چکا تھا سامنے بیٹھا شخص کبھی اس کا استاد رہ چکا ہے۔ وہ اس وقت اس پاکیزہ لڑکی کے لیے اس کے منہ سے یہ گالی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ ڈین کے آفس کے باہر مجمع لگا ہوا تھا۔ زینون راجپوت کے ڈین کے آفس میں باہر ہونے کی وجہ سے سب تجسس کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس یونیورسٹی میں کسی کی ہمت نہیں تھی اس گھمنڈی امیر زادے سے پنگا لینے کی، مگر آج ڈین کے آفس میں اس کی موجودگی سبھی اسٹوڈنٹس اور پروفیسر کے باعث حیرانگی تھی۔ سب ڈین کے آفس کے باہر کھڑے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانک رہے تھے۔
زینون راجپوت کے اچانک سے ڈین پر ہاتھ اٹھانے پر سب شاکڈ رہ گئے تھے، جبکہ زینون راجپوت اندر سرخ آنکھوں سے مڑ کر ان لڑکوں کی جانب دیکھتے ہوئے، کیا ان کے برین واش کی وجہ سے تم نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالا ہے، یا تم نے ان فقیروں سے رشوت لیا تھا یہ لفظ میرے سامنے بولنے کے لیے؟ اس سے نفرت سے غرایا۔ ڈین اپنی زبان پر پینسل لگنے کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا، بلکہ اس وقت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ اپنا سر چکراتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں ڈین کہ تم نے ان لفنگوں سے رشوت لیا ہے مجھے بھڑکانے کے لیے۔ ڈین کی کمزور حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے گردن سے دبوچ کر غراتے ہوئے بولا، نہیں، انہوں نے ہم سے رشوت نہیں لیا ہے، پلیز انہیں چھوڑ دو پلیز۔ لڑکوں نے جب ڈین کی آنکھوں سے اس کی انسان کی سخت گرفت کی وجہ سے باہر آتے ہوئے دیکھی تو ڈر سے لرزتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے ڈین سے الگ کرتے ہوئے ایک ساتھ بولے، رشوت انہوں نے دیا تھا، اور اگر ڈین کو کچھ ہوا تو ان کا گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ چاروں ڈر گئے تھے، اس لیے وہ اس وقت ڈین کو اس پاگل جنونی انسان سے بچا رہے تھے۔ ان کی بات پر زینون راجپوت نے ڈین کو چھوڑا اور انہیں اپنی غضبناک نظروں سے گھور کر تیزی سے ڈین کے آفس سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ طوفان تھما تو اس طوفان کی تباہی پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی، اور زہرا بطول اس تباہی کی زد میں آ گئی، کیونکہ ڈین کی حالت اور زینون راجپوت کے پاگل پن کی وجہ سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور چہمہ گوئیاں کر رہے تھے، جبکہ اس کے دل میں زینون راجپوت کے لیے نفرت اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ٹھا سوات کے ان بیابان جنگلوں میں گولیوں کی تھرتھراہٹ نے ماحول میں دہشت پھیلا دیا تھا۔ خان آنکھیں پھاڑ کر اپنے آدمیوں پر گولی برساتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ خان کے اور اس کے آدمیوں کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ سلطان کر رہا تھا، کیونکہ سلطان نے صبح سویرے امشال کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کے بڑی ہی چالاکی سے اس پورے خاموش جنگل میں اپنے اور امشال کے کپڑوں کے ٹکڑے اور سرخ جوتوں کے طور پر چھوڑے تھے، تاکہ خان اپنے آدمیوں کے ساتھ ان تک پہنچ جائے اور اپنا اگلا قدم اٹھا سکے۔ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ آگے ہونے والا تھا، یہ سب سلطان کے پلان کا ایک حصہ تھا۔ اس وقت نرمی سے امشال کے ڈرے سے ہمیں نازک وجود کو اپنی آغوش میں لیے کھڑے وہ چمکتی آنکھوں سے خان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب تم کر رہے ہیں نا؟ خان اسے صحیح سلامت کھڑے دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولا، تمہیں کوئی شک؟ خان سلطان عالم شاہ نے امشال کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے خان کی بوڑھی مگر سخت شفاف آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آف کورس یہ میں کر رہا ہوں تمہیں سرپرائز دینے کے لیے۔ یہ جو چھوٹے موٹے پٹاخے ہیں، ابھی تو بڑا دھماکہ رہتا ہے جو میرے یہاں سے نکلتے ہی تم پر اور تمہارے آدمیوں پر میرے آدمی گرانے والے ہیں۔ ویسے خان، تمہیں میرا یہ خوبصورت سا سرپرائز کیسا لگا؟ امشال کو گھس کر اپنی باہوں میں بھر کر وہ خان سے بولے، تو تم نے یہ کیسے کیا؟ تم پر تو ہم نے گولیاں چلایا تھا، پھر تم زندہ کیسے؟ خان ابھی تک نہ سمجھی سے اسے زندہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس جیکٹ کی وجہ سے اپنے بلٹ پروف جیکٹ کو نکال کر دور اچھالتے ہوئے تندی انداز میں بولے، باس، آپ کے کہنے پر میں مزمل خان کی ڈیڈ باڈی لے آیا ہوں۔ فرجاد نے وہاں آ کر ایک تابوت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں مزمل خان کی لاش تھی۔ وہ مزمل خان اور سامنے کھڑے جلاد نما انسان کو ایک ساتھ جلانا چاہتا تھا، اسی لیے مزمل خان کو مار کر انہوں نے اسی دن جس دن مزمل خان نے شمل خان کا قتل کیا تھا، فرجاد کو اس کی باڈی سیف رکھنے کا کہا تھا۔ وہ اس ظالم شخص کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی دوست، اس کی زندگی کے پورے خاندان کو ختم کر دیا تھا، اسی لیے اس وقت وہ سوات میں کھڑے اس ظالم انسان پر اپنے آدمیوں سے وار کروا کر اسے بے بس کر رہا تھا۔ فرجاد، تابوت کھولو، انہوں نے برفیلے لہجے میں فرجاد کو حکم دیا۔ نہیں میرا بچہ خان، مزمل خان، اٹھو بچہ، یہ تم نے کیا کیا میرے بچے کے ساتھ، ظالم انسان! تابوت کھلتے ہی مزمل خان کا مرجھایا نیلا پڑتا چہرہ سامنے آیا، جسے دیکھ کر خان آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کے مردہ جسم کو جھنجھوڑ کر اسے پکارنے لگا، مگر اپنے ہلانے کے باوجود بھی جب مزمل خان کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی تو وہ پلٹ کر سلطان سے غصے سے پوچھنے لگا۔ سلطان عالم شاہ نے اس کی بات پر نفرت سے زوردار کہکا لگایا اور پھر اپنے قدم انہوں نے اس کی جانب بڑھائے۔ اپنے بچے کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو، سوچو خان، نفرت انگیز نگاہوں سے اسے دیکھتے گردن سے دبوچ کر تابوت سے لگاتے ہوئے، اس وقت میری امشال اپنے پورے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا ہوئے دیکھ کر کتنا تڑپی ہوگی، اور میں تم سے اس کی تڑپ کا بدلہ گن گن کر لوں گا۔ نفرت سے اس شخص کو اس تابوت میں اس کے مردہ بیٹے کے ساتھ اندر ڈالنے کے بعد امشال کے خوف اور رونے کی وجہ سے کانپتے وجود کو تھام کر فرجاد کو حکم دیا کہ امشال کو اپنی باہوں میں بھر کر سامنے کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔
پاکی سجل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ساحر علی راجپوت کو دیکھ کر وہ غصے سے دانت کچکچا کر آگے بڑھی اور ایک زوردار گھوسا اس کو مار کر پیچھے ہٹی۔ سجل اس کی وجہ سے اتنے دنوں سے خوف میں مبتلا تھی، یہ بات اسے رہ رہ کر غصہ دلا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنا غصہ سامنے کھڑے شخص پر اتارنا چاہتی تھی۔ سجل جو اس کی ساتھ کھڑی تھی، اس کی دیدہ دلیری پر ہڑبڑا کر ساحر کے تاثرات جانچنے لگی، جو آنکھیں پھاڑ کر سامنے کھڑی چھوٹے قد کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ باقی تم پاگل ہو گئی ہو کیا جو تم نے بلا وجہ میں یہاں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ساحر علی راجپوت نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شرم تو آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ آج آپ کی وجہ سے آپ کے گھر کی عزت آپ سے ڈر رہی ہے۔ آپ ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کے انسان نکلے۔ باقی غصے میں دانت پیستے ہوئے بولی، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا آپ ایسے نکلیں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک غیرت مند اور شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ نے تو اپنے ہی گھر کی عزت کو ہراساں کر کے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ غصے سے اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں سرخ ڈوروں نے بسیرا کر لیا تھا۔ سجل تو چھوٹی سی لڑکی کے غصے سے اور بھی زیادہ سامنے کھڑے شخص کے ری ایکشن کی وجہ سے ڈر کر رہ گئی تھی۔ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے ایک گھمبیر لہجہ ان تینوں کو دوسری طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ سامنے راکم رحیم شاہ کو دیکھ کر ساحر علی راجپوت نے ایک پرسکون سانس خارج کی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا سامنے کھڑا کھڑوس انسان اب اس سچویشن کو اچھے سے ہینڈل کر لے گا، اس لیے وہ خاموشی سے بے فکری سے باقی کی غصیلی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک قدم سنجیدگی سے اس چھوٹے قد والی لڑکی کی جانب بڑھاتے ہوئے، جو غصے سے سامنے لاپرواہی سے کھڑے ساحر علی راجپوت پر گاڑے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اسے ساحر علی راجپوت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ اس شخص کو اس میٹر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا، مگر ساحر علی راجپوت کی گال پر اس لڑکی کے تھپڑ مارنے پر وہ خود کو روک نہیں پایا۔ ہیرو جی، آپ پولیس والے بھی ہیں؟ باقی اپنے سامنے پولیس یونیفارم میں ملبوس راکم رحیم شاہ کو اپنی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ راکم رحیم شاہ نے سامنے کھڑی شرعی لڑکی کی بات پر غصے سے اسے گھورا کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں وردی میں نظر نہیں آ رہا، یہ سیاہ وردی جھوٹ نہیں ہے، میں ایک پولیس والا ہوں۔ راکم نے دانت کچکچا کر، اور تم اس وقت پولیس اسٹیشن میں ایک ایس ایچ او کے سامنے کھڑی ہو، اپنی سیاہ وردی کی جانب اشارہ کرتے، اور مس تمہیں پولیس اسٹیشن میں آ کر ایک آفیسر پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی پہناتے ہوئے اس کی پھٹی نیلی خوبصورت آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھوں کو گاڑتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ پاکی نے ان پر ہاتھ صرف اپنے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اٹھایا ہے، اور یہ ہمارا گھر کا میٹر ہے۔ سجل پاکی کی نازک ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھ کر آگے بڑھی۔ تم فکر مت کرو، ہماری پاکی کا جلاد بھائی اس عقل کے اندھے پروفیسر سے اچھے سے نمٹ لیں گے۔ تم چلو میرے ساتھ، مجھے اس وقت تم سے اس متعلق بات کرنی ہے۔ ساحر، جو راکم رحیم شاہ کو اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، سجل کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پکڑتے ہوئے ہلکی آواز میں سجل سے بولا۔ اس کی مضبوط پکڑ سے سجل خوفزدہ ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ساحر اس کی مزاحمت پر مسکرا کر اپنی گرفت اور مضبوط تر کر گیا۔ اس وقت وہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے سجل کو سہما رہا تھا۔ وہ اس کی جنونیت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سنیں، نہیں، مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ، سجل اٹک اٹک کر بولی۔ مائی انوسنٹ لٹل بیوٹی، تم شرافت سے چلنا چاہتی ہو یا پھر میں تمہیں ان سب کے سامنے بڑے ہی رومانٹک انداز میں اٹھا کر لے جاؤں جان عزیز؟ ساحر ایک ہاتھ سے اس کی گھنی سیاہ پلکوں کو چھوتا اور دوسرے سے اس کے خوف سے لرزتے گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ کو سہلاتے بے باک انداز میں گھمبیر آواز میں بولا۔ نہیں نہیں پلیز، آپ ایسا مت کریں، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ڈری سہمی سجل اس کی بات پر اچانک سے شرم سے سرخ رنگ میں بدلتا اپنا چہرہ جھکا کر منمنائی۔ اس کی اس شخص کی اس بے شرمی پر اس وقت اپنا آپ سخت بے بس لگ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالیں ہیرو جی۔ راکم رحیم شاہ کے کیبن کے باہر بنے چھوٹے سے ڈبے نما جیل میں بند پاکی کب سے یہاں نعرے لگا لگا کر راکم رحیم شاہ کا دماغ کھا رہی تھی۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا اپنے کیبن کے میں ایک کیس کے بارے میں اپنے جونیئر آفیسر سے ڈسکس کر رہا تھا۔ چلو جی ٹھیک ہے، میں اس مرغی کے دڑبے میں سکون سے خاموشی سے رہ لوں گی، مگر صرف 7 شرطوں پر۔ میرے ہیرو ایس ایچ او جی، اگر آپ کو میری یہ 7 شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک، ورنہ کون میں اور کون تم؟ سلاخوں کے پیچھے کھڑی پاکی باہر کھڑے غسیل شخص کو جانے معصومیت سے دیکھ کے بولی۔ پہلی شرط، اس ڈبے کو پنک پینٹ میں بدلا جائے۔ اپنی نازک انگلیوں سے اپنی شرط گنتی۔ دوسری شرط، ایک پلیٹ میکرونی اور ایک پلیٹ بریانی جس میں بوٹی خوب بھری ہونی چاہیے، چٹخارے لیتے ہوئے۔ تیسری شرط، اس ڈبے میں ایک اے سی ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے نا ایس ایچ او جی، میں بڑی نازک نام پلی بڑی ہوں،
نہ تو ابھی بھی اس طرح ناز و نم میں پلنا چاہتی ہوں۔ فخر سے اپنی حیثیت اسے بتاتی اسے سخت زہر لگی۔ چوتھی شرط، ایک فریج جس میں ہر قسم کے کھانے، کولڈ ڈرنکس اور پھل ہونے چاہیے، اسے تپاتی ہوئی بول رہی تھی۔ پانچویں شرط، ایک پنک کلر کی شاندار بیڈ، اپنی شاندار نرم بیڈ کو سوچتی۔ چھٹی شرط، بہت ساری خوشبوؤں والی موم بتیاں۔ وہ کیا ہے، مجھے خوشبو والی موم بتیوں کے بغیر نیند نہیں آتی۔ نظروں سے اسے دیکھتے۔ ساتویں شرط، ایک جام شیری کا جمبو پیک بوتل۔ وہ کیا ہے نا کہ اتنی گرمی میں مجھے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور میری پیاس صرف جام شیری سے ہی بجھتی ہے۔ وہ شیطان کی چیلی بڑی بیچارگی سے اسے غصہ دلا رہی تھی۔ واٹ، یہ جیل تمہیں کس اینگل سے مرغی کا دڑبا لگ رہا ہے؟ سلاخوں کے پیچھے کھڑی اس آفت کی پرکالا کی جانب ساکت نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اور تم مریم نواز نہیں ہو جو میں تمہارے لیے یہ سب ارینج کروں؟ تیکھی نظروں سے چھوٹی مگر دھماکہ خیز مواد کو گھورتے ہوئے بولا، تو ایس ایچ او جی، آپ مریم نہیں بے نظیر سمجھ کر اے سی اور فریج کا ارینج کریں۔ میں بھی کسی مریم نواز سے کم نہیں ہوں، میری بھی اس ملک میں ایک نام ہے۔ شرارت سے آنکھ ونک کرتی پاکی بولی، کتنی قیمت ہے ان نگینوں کی ثریا بائی؟ کراچی کے ایک مشہور بار کے ایک پرائیویٹ روم میں چار لڑکے صوفے پر بیٹھے سامنے بیٹھی چار حسین لڑکیوں کو اپنی ہوس اور خباثت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھی 50 سالہ عورت سے پوچھا، جو سگریٹ کے سرخ لباس میں ہاتھ میں سگریٹ پکڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ 1 لاکھ۔ صوفے پر بیٹھی عورت نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، ان حسین پریوں کی قیمت صرف اتنی ہے ثریا بائی؟ ان چاروں لڑکوں میں کب سے خاموش بیٹھے لڑکے نے استہزئیہ لہجے میں کہا، یہ ہیرے نہیں ہیں اس لیے میں تم لوگوں کو اتنی قیمت دے رہی ہوں۔ اس عورت نے نحوست سے ان لڑکوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اگر میرے پاس کوئی بیش قیمت ہیرا ہوتی نا تو میں وہ تم لوگوں کو دکھاتی ہی نہیں۔ ہاں، لیکن میرے پاس ایسی خوش قسمتی کہاں جو میرے ہاتھ ایک ایسی حسن کی دیوی لگتی جس کا حسن دیکھ کر سب پاگل ہو کر اپنی دولت اس پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عورت نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم بائی؟ آج کل کوئی حسین مال تمہارے خاص آدمیوں کے ہاتھ نہیں لگ رہا کیا؟ وہی لڑکا سرخ حرام شراب گلے میں اتارتے ہوئے بولا، ہاں ارباب صاحب، ہمارے اب وہ پرانے دن چلے گئے، کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب لڑکیاں تیز ہو گئی ہیں، اب کوئی لڑکی معصوم نہیں ہے۔ عورت نے سگریٹ کا دھواں غصے میں سے فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، سب چلاک لومڑیاں بن چکی ہیں، اب کوئی حسن کی ملکہ ہمارے کسی آدمی کے ہاتھ بے وقوف نہیں بنتی، بلکہ وہ ہمارے آدمیوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ غصے سے اپنی نظریں اوپر سرخ فانوس پر سے ہٹا کر وہ عورت بولی، ہاں تو یہ بات ہے ثریا بائی، لیکن تم فکر مت کرو کیونکہ میری نظروں میں ایک ایسا حسن کی ملکہ ہے۔ لڑکے نے جھک کر اس عورت کے گال کو چھوتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، لیکن وہ نیک پری اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں لگے گی، اس کے لیے تمہیں پاپل بننے پڑیں گے ثریا بائی۔ لڑکا حرام مشروب کی وجہ سے نشے میں چور ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی نظروں کے سامنے صرف 2 لوگ تھے جنہیں وہ برباد کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ مغرور شہزادہ تھا اور دوسری ہستی وہ پردے میں خود کو چھپائے لڑکی جس کی وجہ سے وہ اس شہزادے کے ہاتھوں سے اپنی حالت بگاڑ چکا تھا۔ اس کا خوبرو چہرہ اس شہزادے کے جنون کا، اس کے پاگل پن کا ثبوت تھا جو اس وقت سوچ کر اسے انتہائی بدصورت بنا رہا تھا۔ وہ اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کی طوفانی آنکھوں میں اس سیاہ برقع والی آنکھ کے لیے ایک پاکیزہ چمک دیکھ چکا تھا۔ وہ لڑکا اس چمک کو یاد کرتے لبوں پر کمینگی مسکراہٹ سجا کر بدنام زمانہ ثریا بائی کو اپنا پلان بتانے لگا۔ ایک پاکیزہ نیک سیرت لڑکی کو بربادی کا پلان بناتے ہوئے وہ لڑکا بھول چکا تھا کہ جس سے وہ برباد کرنا چاہتا ہے وہ ایک پاگل انسان کے دل کی ملکہ بن چکی ہے۔ اس جیسے انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک اور پانی اہم ہے، زہرون راجپوت کے زندہ رہنے کے لیے پانی خوراک کے ساتھ ساتھ اب زہرا بطول بھی اہم ہو گئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ پاگل جنونی انسان بھی سانس لینا بھول جائے گا۔